1944 یورپ جنگ کے طوفانوں میں لہو لہان تھا۔ فرانس آزادی کا جشن منا رہا تھا، مگر اس جشن کے پردے کے پیچھے ایک ایسا باب لکھا گیا جو تاریخ کی سب سے تلخ اور المناک ابواب میں شمار ہوتا ہے۔ ہزاروں فرانسیسی خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، ان کے سروں کے بال مونڈ دیے گئے، ان پر سیاہی پھینکی گئی اور انہیں ننگے پاؤں عوام کے سامنے ذلیل اور رسوا کیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ صرف یہ کہ ان کے تعلقات نازی جرمن فوجیوں کے ساتھ قائم تھے۔ یہ تعلقات رضامندی سے تھے یا پھر بھوک، غربت اور جبر نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ عوام کے لیے یہ سب بے معنی تھا۔ ان کی نظر میں یہ خواتین قومی غدار تھیں کہ غدار کے لیے معافی نہیں ہو۔ اس سزا کو افقی تعاون یعنی ہاریزونٹل کولیبوریشن کہا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب واقعی غداری تھی یا پھر بقا کی ایک قیمت جو ان مجبور خواتین نے ادا کی؟ کچھ خواتین نے واقعی ہی اپنی مرضی سے تعلقات قائم کیے، مگر ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو اپنے بچوں کے لیے روٹی کے چند ٹکڑوں کی خاطر یا اپنی عزت و جان کی حفاظت کے لیے دشمن سے رشتہ جوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ ان کے لیے یہ تعلق محض ایک ڈال تھا، ایک راستہ جس سے وہ جنگ کے اندھیروں میں زندہ رہ سکیں۔ لیکن آزادی کے بعد عوام غصے کو کسی دلیل، کسی جواز کی پرواہ نہ رہی۔ سڑکوں پر عورتوں کے گنجے سروں اور روتے ہوئے چہروں کو تماشا بنا دیا گیا۔ یہ انصاف نہیں، یہ انتقام تھا۔ اس المیے کا سلسلہ خواتین تک محدود نہیں رہا۔ ان تعلقات سے پیدا ہونے والے معصوم بچوں کو دشمن کی اولاد کہا گیا۔ انہیں اسکولوں سے ذلیل کیا گیا، شناختی کاغذات دینے سے انکار ہوا اور وہ اپنی پوری زندگی سماج کے طنز اور نفرت کا بوجھ اٹھاتے رہے۔ یہ صرف فرانس کا قصہ نہیں تھا۔ یورپ کے کئی ممالک میں یہی منظرنامے دہرائے گئے، حتیٰ کہ جرمنی میں بھی ایسے بچوں کو سیاہ داغ کہہ کر معاشرے سے الگ تھلگ کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ حقیقت یاد دلاتا ہے کہ جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، اس کے زخم نسلوں تک پھیلتے ہیں۔ فاتحین اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، لیکن ہارنے والے ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو تماشا بن جاتے ہیں، جن کی کہانیاں تاریخ کے صفحوں میں دب جاتی ہیں۔ آج